مجھے ایڈریس بتاؤ، ہم اس سے ملنے جا رہے ہیں، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے ایک نواحی علاقے کے بارے میں بتایا تو عمران نے کار کا رخ اسی سڑک کی طرف موڑ لیا جو اس نواحی علاقے کی طرف جاتی تھی۔ یہ ایک انتہائی وسیع اور ریز ہال نما کمرہ تھا جہاں عجیب و غریب اور بڑی بڑی مشینیں نصب تھیں۔ مشینوں کے ساتھ اسکرینیں بھی بڑی نصب تھیں جس پر مختلف مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ سامنے ایک بڑی سی مشین تھی جس کے سامنے کرسی پر ایک لمبا تڑنگا نوجوان بیٹھا اسے آپریٹ کر رہا تھا۔ اس نوجوان کے پاس دو کرسیوں میں سے ایک کرسی پر ٹرانکو اور دوسری کرسی پر اس کی منگیتر میلیسیا بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور ان تینوں کی نظریں اس مشن کے اوپر لگی ہوئی ایک بڑی سی اسکرین پر جمی ہوئی تھی جس پر ایک عجیب و غریب قلعے نما عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ اس عمارت میں انہیں 8-10 افراد ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ لوگ کافی دیر ادھر ادھر بھاگتے رہے جیسے انہیں کسی چیز کی تلاش ہو۔ یہ لوگ عمارت کی چیکنگ کر رہے ہیں، شاید انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ٹرانکو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، یس باس، وہ دیکھیں ان میں سے ایک عمارت کی چھت پر پہنچ گیا ہے اور اس نے ہمارے آپریٹس مشین کو بھی چیک کر لیا ہے۔ اس کی نظریں اس آپریٹس مشین پر ہی مرکوز ہیں۔ اس نوجوان نے کہا جو ٹرانکو کا ساتھی ولسن تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ انہوں نے آپریٹس مشین چیک کر لی ہے یا نہیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا واقعی وہ لڑکی اس عمارت میں موجود ہے یا نہیں جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ٹرانکو نے سر جھٹک کر کہا، جن 5 ویگنوں کو ہسپتال سے لایا گیا تھا ان میں سے کسی ویگن میں اس لڑکی کو یہاں لایا گیا تھا باس، اور وہ دیکھیں سامنے پوچھ میں وہ 5 ویگنیں موجود ہیں۔ ولسن نے ایک طرف کھڑی 5 ایک جیسے رنگ اور ماڈل والی ویگنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سفید رنگ کی ویگنیں تھیں۔ ضروری تو نہیں کہ لڑکی کو ان ویگنوں میں سے کسی ایک میں ہی یہاں لایا گیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو پہلے کہیں اور پہنچایا گیا ہو اور پھر ان ویگنوں کو یہاں لایا گیا ہو، میلیسیا نے کہا۔ یس مادام، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ان افراد کی طرف غور کریں، ان کی حرکات اور سکنات سے بآسانی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عام افراد نہیں ہیں۔ ان کا تعلق یقیناً پاکستان سیکرٹ سروس سے ہے، اور میں آپ کو پہلے ہی اس قلعے نما عمارت کے حفاظتی سسٹم کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ اس عمارت کا حفاظتی نظام انتہائی فول پروف ہے۔ اگر اس عمارت پر ایٹم بم سے بھی حملہ کیا جائے تو اس عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور ایسی عمارت پاکستان سیکرٹ سروس کا ہی ہیڈ کوارٹر ہو سکتا ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس لڑکی کو بھی یقینی طور پر یہیں لا کر رکھا گیا ہوگا، ولسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جب تک تصدیق نہ ہو جائے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، ٹرانکو نے منہ بنا کر کہا۔ تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ یہاں لڑکی موجود ہے یا نہیں، میلیسیا نے کہا۔ اس کے لیے اس عمارت کی ڈیپلی چیکنگ کرنی ہوگی۔ اگر لڑکی یہاں موجود ہے تو اسے یقیناً کسی کمرے یا پھر تہخانے میں ہی رکھا گیا ہوگا، ولسن نے کہا۔ تو کیا تمہاری یہ آپریٹس مشین نیچے جا کر اس عمارت کی چیکنگ نہیں کر سکی، ٹرانکو نے کہا۔ اگر میں نے آپریٹس مشین نیچے کیا تو یہ اسے نشانہ بنا سکتے ہیں باس، دیکھیں ان سب کے پاس مشین پسٹل ہیں، ولسن نے کہا۔ تو ٹرانکو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کچھ ایسا کرو کہ ان سب کو ہلاک کر دی جائے اور پھر تم اطمینان سے آپریٹس مشین نیچے لے جا کر عمارت کے ایک حصے اور ایک ایک کمرے کی چیکنگ کرو، میلیسیا نے کہا۔ آپریٹس مشین پر پاور میزائل نصب ہے مادام، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عمارت کا حفاظتی نظام فول پروف ہے۔ میزائل فائر کرنے کے باوجود ان کا عمارت پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ البتہ ایک کام ہو سکتا ہے، ولسن نے کہا۔ کیا؟ ان دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ آپریٹس مشین پر پرومسنگ لیکوئڈ ٹیوب بھی نصب ہے، اگر اس میں لیکوئڈ کی فوار کر دوں تو چھت پر اور دیواروں میں لگے ہوئے تمام سائنسی آلات ناکارہ ہو جائیں گے اور اس سے عمارت کے تمام حفاظتی سسٹم ختم ہو جائیں گے۔ اس لیکوئڈ کی فوار سے عمارت میں سوراخ بھی ہو جائیں گے، اور جہاں جہاں فوار کے قطرے گر جائیں گے وہ چیز اور جگہ جل کر راکھ بنتی جائے گی۔ ان افراد کے جسم بھی جل کر خاک بن جائیں گے، لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو اس فوار سے چھت پر ہونے والے سوراخوں سے لیکوئڈ کے قطرے اس کمرے میں بھی ٹپک سکتے ہیں جہاں ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی نسرین حسن موجود ہے، اور اگر اس لیکوئڈ کا ایک بھی قطرہ اس پر پڑ گیا تو وہ نہ صرف ہلاک ہو جائے گی بلکہ وہ جل کر بھسم ہو جائے گی، ولسن نے کہا۔ او نہیں، ایسا نہیں کرنا، عمارت پر پرومسنگ لیکوئڈ نہ برسانا، ہمیں وہ لڑکی زندہ چاہیے اور ہمیں ہر صورت میں سے یہاں سے زندہ نکال کر لے جانا ہے، ٹرانکو نے کہا۔ اسی لیے میں نے ابھی تک لیکوئڈ کا استعمال نہیں کیا تھا، ولسن نے جواب دیا۔ اور کوئی طریقہ ڈھونڈو کہ اس عمارت میں موجود تمام افراد بے ہوش یا ہلاک ہو جائیں اور پھر اس عمارت کی چیکنگ کرنا ممکن ہو جائے، میلیسیا نے کہا۔ تب ہمیں آپریٹس مشین باکس کو ہی استعمال کرنا پڑے گا، ولسن نے کہا۔ وہ کیسے؟ میلیسیا نے چونک کر کہا۔ آپریٹس مشین سے میں ہر طرف زہریلی گیس پھیلا دوں گا، اس زہریلی گیس سے یہ سب ہلاک تو نہیں ہوں گے، لیکن اس کے اثر سے انسانوں کے ساتھ ساتھ زمین پر رینگنے والے حشرات الارض بھی ایک لمحے میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب تک انہیں اینٹی انجیکشن نہ لگا دی جائیں اس وقت تک انہیں کسی چیز کا ہوش میں آنا ممکن نہیں ہوتا، ولسن کی بجائے ٹرانکو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپریٹس مشین باکس میں ایسی سہولت موجود ہے جس سے گیس پھیلا کر ان سب کو بے ہوش کیا جا سکے، ولسن نے میلیسیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس مادام، آپریٹس مشین میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے، آپ دیکھیے میں کیا کرتا ہوں، ولسن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس نے ہاتھ بڑھا کر مشین کے چند بٹن پریس کیے تو اسکرین پر منظر بدل گیا، اور دوسرے لمحے اس عمارت کی چھت کا منظر دکھائی دینے لگا جس پر وہ سب موجود تھے، اور اوپر بلندی پر انہیں آپریٹس مشین باکس بھی دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم آپریٹس مشین باکس کو عمارت کے مختلف اطراف میں لے جاؤ اور پھر ان میں سے اس عمارت میں ہر طرف گیس پھیلا دو تاکہ عمارت کے اندر اور باہر موجود تمام افراد اس گیس کے اثر سے بے ہوش ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم پہلے عمارت کے آپریٹس مشین سے ہی چیکنگ کریں گے، اور اگر لڑکی یہاں موجود ہوئی تو میں کال کر کے سپر فورس کو فوری طور پر یہاں پہنچنے کا حکم دے دوں گا۔
تاکہ وہ لڑکی کو وہاں سے نکال لائیں اور ان تمام افراد کو وہاں بے ہوشی کی حالت میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیں۔ اس طرح ہم ایک ساتھ دو کام کر لیں گے، ایک اس لڑکی کو عمارت سے زندہ سلامت نکال لانے کا اور دوسرا پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران کو ہلاک کرنے کا۔ ٹرانکو نے کہا، عمارت میں جب سب ہی بے ہوش پڑے ہوں گے تو وہاں تمہیں سپر فوج بھجوانے کی کیا ضرورت ہے، یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ملیشیا نے منہ بنا کر کہا، ہم دونوں کیا مطلب؟ ٹرانکو نے چونک کر پوچھا۔ اس سے اچھا موقع پھر ہمیں نہیں ملے گا ٹرانکو، ہم سپر فورس کی مدد کے بغیر خود جا کر اس لڑکی کو عمارت سے نکال لائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران کو گولیاں مار کر ہلاک کریں گے۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہوگا کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس ہمارے ہاتھوں ماری جائے۔ ملیشیا نے کہا تو ٹرانکو کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ او تم ٹھیک کہہ رہی ہو، پاکیزہ سیکرٹ سروس کو ہلاک کرنے کی حسرت لیے واقعی دنیا کے بڑے بڑے اور نامور ایجنٹ ہلاک ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا کے سیکرٹ ایجنٹوں اور ایجنسیوں کے ساتھ مجرم تنظیموں کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کا خاتمہ کریں۔ لیکن ان کی یہ حسرت ہمیشہ حسرت ہی رہی ہے۔ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے تو ہمیں واقعی سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کا کارنامہ سر انجام دینے سے نہ صرف ہمارا بلکہ ساحل کا نام بھی بلندیوں پر پہنچ جائے گا۔ ٹرانکو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، آپ انہیں اپنے ہاتھوں سے گولیاں مار کر ضرور ہلاک کریں باس، لیکن احتیاطاً سپر فورس کو ساتھ لے جائیں۔ اگر یہ واقعی پاکیزہ سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر ہے تو ارد گرد موجود عمارتوں میں بھی ان کے مسلح ساتھی موجود ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پہنچیں تو وہ لوگ آپ پر حملہ کر دیں اور آپ کے لیے وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے، ولسن نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ولسن ٹھیک کہہ رہا ہے ملیشیا، ہمیں ہر ممکن احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہمارا مین مقصد وہاں سے ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی کو نکال لانا ہے۔ اس لڑکی کو وہاں سے زندہ نکال کر ہم سپر فورس کے حوالے کر کے انہیں فوراً وہاں سے بھیج دیں گے، اور پھر وہاں رک کر ہم تمام افراد کو گولیاں ماریں گے اور اس عمارت میں بھی جگہ جگہ بم نصب کر دیں گے جنہیں ہم بعد میں جا کر ڈی چارجر سے تباہ کر سکتے ہیں۔ سیکرٹ سروس کے ساتھ ساتھ ان کی ہیڈ کوارٹر کی تباہی بھی ہمارے لیے اعزاز کا باعث ہوگی، ٹرانکو نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ملیشیا نے کہا۔ تو ٹرانکو کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے، ورنہ اسے معلوم تھا کہ ملیشیا ایک بات پر اٹ جائے تو اسے منانا مشکل ہو جاتا ہے، اور آخرکار اس سے ہی ملیشیا سے ہار ماننا پڑتی تھی۔ ولسن، تم آپریٹرز مشین کو کنٹرول کر کے ان سب کو بے ہوش کر دو، تب تک میں سپر فورس کو تیار ہو کر وہاں پہنچنے کی ہدایت دیتا ہوں، ٹرانکو نے کہا۔ تو ولسن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹرانکو اٹھا اور جیب سے سیل فون نکال کر تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ولسن اور ملیشیا وہیں رکے رہے۔ ولسن نے ہاتھ بڑھا کر مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ اسی لمحے چھت پر موجود آپریٹرز مشین باکس حرکت میں آ گیا۔ ولسن نے آپریٹرز مشین کی بلندی کم کی اور پھر وہ اسے تیزی سے چھت پر موجود افراد کے قریب سے گزارتا لے گیا۔ اس نے ایک بٹن پریس کیا تو آپریٹرز مشین باکس کے نیچے موجود ایک خانہ کھل گیا۔ آپریٹرز مشین باکس سے دھوئیں کی دھار سے نکلنا شروع ہو گئی۔ ولسن نے چھت پر ہر طرف دھواں پھیلا دیا، لیکن اس کے باوجود وہ سب ہوش میں تھے۔ یہ کیا، یہ سب بے ہوش کیوں نہیں ہو رہے؟ ملیشیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فکر نہ کریں مادام، انہوں نے سانس روکے ہوئے ہیں، لیکن اس گیس کا اثر طویل ہوتا ہے، یہ کب تک سانس روکے رہیں گے؟ ایک بار یہ سانس لینا شروع کر دیں پھر ان میں سے کوئی بھی نہ بچ سکے گا اور سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، ولسن نے کہا۔ تو تم گیس عمارت کے اندر ہر کونے میں پھیلا دو، ملیشیا نے کہا۔ تو ولسن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آپریٹرز مشین کو کنٹرول کرتے ہوئے اس عمارت کے مختلف حصوں کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ آپریٹرز مشین باکس سے نکلنے والا دھواں عمارت میں ہر طرف پھیلتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھواں پوری عمارت میں پھیل گیا، جیسے اس عمارت میں ہر طرف آگ بھڑک اٹھی ہو اور اسے دھواں اٹھ رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ولسن آپریٹرز مشین گھما کر چھت کی طرف لایا تو یہ دیکھ کر ملیشیا کی آنکھوں میں چمک آ گئی کہ چھت پر موجود تمام افراد بے ہوش ہو کر گر چکے تھے۔ گڈ شو، لگتا ہے اب سارے بے ہوش ہو گئے ہیں، ملیشیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس مادام، ولسن نے جواب دیا۔ اس نے ایک بار پھر آپریٹرز مشین باکس کو حرکت دینا شروع کر دی اور ایک بار پھر ہر طرف گیس پھیلانے لگا۔ بس کافی ہے، میرے خیال میں اب مزید گیس پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، ملیشیا نے کہا۔ یس مادام، ولسن نے کہا۔ اس نے آپریٹرز مشین باکس کو حرکت دی اور پھر اسے کنٹرول کر کے عمارت سے بلندی پر لے آیا تاکہ وہ عمارت اور اس کے اطراف پر نظر رکھ سکے۔ اسے ہوا میں معلق کرنے سے بہتر ہے اسے عمارت کے اندر لے جاؤ تاکہ عمارت کی مکمل چیکنگ کی جا سکے، ملیشیا نے کہا۔ تو ولسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لمحے ٹرانکو اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ ٹرانکو نے اندر آتے ہی کہا۔ ولسن نے آپریٹرز مشین باکس سے عمارت میں ہر طرف گیس پھیلا دی ہے، چھت پر موجود سیکرٹ سروس کے تمام ممبران بے ہوش ہو گئے ہیں، ملیشیا نے جواب دیا۔ تو ٹرانکو اس بات میں سر ہلاتا ہوا اس کرسی پر بیٹھ گیا جس سے وہ اٹھ کر گیا تھا۔ میں نے بھی سپر فورس کو کال کر دیا ہے، جلد ہی وہ اس عمارت تک پہنچ جائیں گے اور عمارت کو گھیر لیں گے، ٹرانکو نے کہا، اور پھر وہ اسکرین کی جانب دیکھنے لگا جہاں ولسن آپریٹرز مشین باکس کو کنٹرول کرتا ہوا عمارت کے ہر حصے میں لے جا رہا تھا اور عمارت کے ایک ایک حصے کی چیکنگ کر رہا تھا۔ آپریٹرز مشین باکس کو حرکت کرتے دیکھ کر انہوں نے اس پر فائرنگ تو نہیں کی تھی، ٹرانکو نے کہا۔ نہیں، سب اس سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، ملیشیا نے جواب دیا۔ تو ٹرانکو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹرانکو نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سیل فون کا بٹن پریس کیا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ نمبر پریس کر کے اس نے سیل فون کان سے لگانے کی بجائے اس کا لاؤڈر آن کر لیا۔ گیری بول رہا ہوں، رابطہ ملتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ٹرانکو بول رہا ہوں، ٹرانکو نے کہا۔ یس باس، ہم بس 10 منٹ میں اس عمارت تک پہنچ جائیں گے، دوسری طرف سے گیری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ہم نے اس عمارت میں موجود تمام افراد کو بے ہوش کر دیا ہے، تم اندر جاتے ہی پوری عمارت پر قبضہ کر لینا، ٹرانکو نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، آپ کے حکم پر عمل کیا جائے گا، گیری نے جواب دیا۔ تو ٹرانکو نے رابطہ منقطع کر دیا۔
چلو ملیشیا، اب ہمیں جلد سے جلد اس عمارت میں پہنچنا ہے، ٹرانکو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رکو، پہلے یہ تو چیک کر لو کہ عمارت میں وہ لڑکی موجود بھی ہے یا نہیں، ملیشیا نے کہا۔ کیا ضرورت ہے، جب ہم اس عمارت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کر خود ساری عمارت کی چیکنگ کر لیں گے، ٹرانکو نے جواب دیا۔ تو ملیشیا نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم اسی طرح اس عمارت کی نگرانی جاری رکھنا ولسن، اگر ارد گرد کی عمارت سے کوئی اور نکل کر اس عمارت کی طرف جاتا دکھائی دے تو اسے روکنا تمہارا کام ہے، ٹرانکو نے کہا۔ اوکے باس، اب بے فکر ہو کر جائے، میں ارد گرد پر مکمل نظر رکھوں گا، ولسن نے کہا۔ تو وہ دونوں مڑے اور تیز تیز قدم اٹھاتے باہر نکل گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کار میں سوار نہایت تیز رفتاری سے رانا ہاؤس کی جانب اڑے جا رہے تھے۔ انہیں رانا ہاؤس پہنچنے میں 20 منٹ سے زیادہ وقت نہ لگا۔ رانا ہاؤس کی طرف جانے والی سڑک خالی تھی، اس لیے ٹرانکو نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ پھر چند منٹ بعد وہ رانا ہاؤس کے سامنے تھا، جہاں 2 جیپیں پہلے سے موجود تھی۔ کیا یہ سپر فورس کی جیپیں ہیں، ملیشیا نے پوچھا۔ ہاں، ٹرانکو نے جواب دیا اور اس نے کار پھاٹک کے قریب روکی اور کار سے نکل کر باہر آ گیا۔ ملیشیا بھی اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ کہاں ہے وہ سب، ملیشیا نے کہا۔ عمارت کے اندر ہوں گے، آؤ، ٹرانکو نے کہا اور تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھا جو کھلا ہوا تھا۔ ملیشیا اس کے پیچھے عمارت میں داخل ہوگی۔ اسی لمحے ایک آدمی سائیڈ سے نکل کر دوڑتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا۔ ملیشیا اسے دیکھ کر چونک پڑی۔ باس، اس آدمی نے ٹرانکو کے نزدیک آ کر کہا۔ تو ملیشیا مطمئن ہوگی کہ آنے والا ٹرانکو کا ساتھی ہے۔ ہاں، کیا ہوا، ٹرانکو نے کہا۔ ہم نے چھت پر موجود تمام افراد کو نیچے لا کر ایک کمرے میں ڈال دیا ہے باس، وہ سب بے ہوش ہیں، ان کی تعداد 8 ہے، جن میں ایک لڑکی بھی شامل ہے، آنے والے نے جواب دیا، جو سپر فورس کا گیری تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس سے ٹرانکو نے فون پر بات کی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی ملیشیا کو اس کا نام یاد آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کمروں کی تلاشی لی تم نے، ٹرانکو نے کہا۔ یس باس، ہم نے سارے کمرے چیک کر لیے ہیں لیکن تمام کمرے خالی ہیں، گیری نے جواب دیا۔ تو ٹرانکو اور ملیشیا چونک پڑے۔ او، کیا یہاں تمہیں مزید 2 عورتیں نہیں ملی ہیں، ٹرانکو نے چونکتے ہوئے کہا۔ نو باس، ان 8 افراد کے سوا ہمیں یہاں کوئی نہیں ملا ہے، نہ کوئی مرد اور نہ کوئی عورت، گیری نے جواب دیا۔ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی نسرین حسن کو یہاں نہیں لایا گیا ہے، ٹرانکو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ ہاں، یہ تو واقعی غلط ہو گیا ہے، ہم نے پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے، پاکیزہ سیکرٹ سروس کے مزید ممبران بھی ہوں گے، انہیں اس حملے کا علم ہوگا تو وہ اس لڑکی کو غائب کر دیں گے اور اب ہمارے لیے اس لڑکی کو تلاش کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا، ملیشیا نے ہونٹ بھینج کر کہا۔ کچھ مشکل نہیں ہوگا، ہمارے ہاتھ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران آ گئے ہیں، اب یہی ہمیں بتائیں گے کہ یہ لڑکی کو لے کر کہاں گئے ہیں، میں ان کے حلق میں ہاتھ ڈلوا کر ان سے لڑکی کے بارے میں ہر بات اگلوا لوں گا، ٹرانکو نے گھراتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہمیں ان سب کو لے کر جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کی مزید کمک یہاں آ جائے اور ہمارے لیے یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے، ملیشیا نے کہا۔ ہاں، ہم یہاں زیادہ دیر رک کر رسک نہیں لے سکتے ہیں اور جب تک سیکرٹ سروس کے ممبران ہمیں لڑکی کے بارے میں نہیں بتا دیتے اس وقت تک ان کا بھی زندہ رہنا ضروری ہے، ٹرانکو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ گیری، ان سب کو اٹھا کر گاڑیوں میں ڈالو، ملیشیا نے گیری سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مادام، گیری نے کہا اور پھر اس نے چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں کو آوازیں دینا شروع کر دیں جو عمارت کے احاطے میں مختلف جگہوں پر چھپے ہوئے تھے۔ وہ سب خفیہ جگہ سے نکلے تو گیری نے انہیں ہدایات دینا شروع کر دیں۔ کیا اب بھی تمہارے اس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کا پروگرام ہے، ملیشیا نے ٹرانکو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں اپنے ساتھ LS بلاسٹرز لایا ہوں، ہم انہیں عمارت کے مختلف حصوں میں آن کر کے چھپا دیتے ہیں اور پھر یہاں سے دور جانے کے بعد ہم ان بموں کو ڈی چارجر کے ذریعے بلاسٹ کر دیں گے اور اس طرح کم از کم پاکیزہ سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر تو تباہ ہو جائے گا، ٹرانکو نے کہا۔ میرے خیال میں ہمیں ایک بار خود بھی اس عمارت کی سرچنگ کر لینی چاہیے، ممکن ہے کہ اس قلعے نہ عمارت میں کوئی سیکرٹ روم یا تہخانہ ہو جہاں ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی کو رکھا گیا ہو، ملیشیا نے کہا۔ لیکن خفیہ کمرے یا پھر تہخانوں کو ڈھونڈنے میں تو ہمیں کافی وقت لگ جائے گا، ٹرانکو نے کہا۔ تو کیا ہوا، سپر فورس ہمارے ساتھ ہے، انہیں ہم باہر بھیج دیتے ہیں، یہ باہر جا کر عمارت کی نگرانی کریں گے اور اگر کسی نے اس طرف آنے کی کوشش کی تو ان کا مقابلہ کر کے انہیں باہر سے ہی روک سکتے ہیں، تب تک ہم پوری عمارت کو چیک کر لیں گے، ملیشیا نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، سپر فورس یہاں مکمل تیاری سے آئی ہے لیکن تہخانے اور سیکرٹ روم ڈھونڈنے کے لیے ہمیں خصوصی سائنسی آلات چاہیے۔ تو کیا گیری سرچنگ کا سامان نہیں لایا اپنے ساتھ، ملیشیا نے چونک کر کہا۔ لایا ہوگا اور اس نے ڈیپ سرچنگ بھی کی ہوگی، اور ٹرانکو نے کہا اور کہتے کہتے رک گیا۔ اور کیا، ملیشیا نے چونک کر کہا۔ اس نے مکمل چیکنگ کرنے کے بعد ہی مجھے بتایا ہے کہ وہ لڑکی یہاں موجود نہیں ہے، ٹرانکو نے جواب دیا۔ کیا اس نے ڈبل وائگر کو ٹیرومیٹر کے ساتھ لگا کر ڈیپ سرچنگ کی تھی، ملیشیا نے کہا۔ معلوم نہیں، رکھو، وہ آتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں، ٹرانکو نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے گیری ایک کمرے سے نکلتا ہوا نظر آ گیا۔ گیری یہاں، اور ٹرانکو نے کہا تو گیری سر ہلاتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ یس باس، گیری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ گیری، تم نے یہاں ڈیپ سرچنگ کی ہے، کیا یہاں کسی خفیہ کمرے یا تہخانے کا پتہ نہیں چلا، ٹرانکو کی بجائے ملیشیا نے اسے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس مادام، میں نے ٹیرومیٹر سے مکمل چیکنگ کی ہے، یہاں نہ تو کوئی خفیہ روم ہے اور نہ ہی کوئی تہخانہ، گیری نے جواب دیا۔ تو ملیشیا کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے، اتنی بڑی قلعے نما عمارت اور تم کہہ رہے ہو کہ یہاں نہ کوئی تہخانہ ہے، اور میں اس عمارت کو ہیئت دیکھ کر ہی یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہاں ایک سے زیادہ تہخانے موجود ہیں، ملیشیا نے کہا۔ لیکن ہمیں ٹیرومیٹر سے کسی تہخانے کا کوئی کوشچن نہیں ملا ہے مادام، گیری نے کہا۔ پھر تم نے ڈھنگ سے یہاں چیکنگ نہیں کی، کیا ٹیرومیٹر کے ساتھ تمہارا ڈبل وائگر مشین ہے، ملیشیا نے گیری کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یس مادام، لیکن ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا ہے، گیری نے جواب دیا۔ تو ملیشیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔
تو ان لوگوں کو ابھی یہیں چھوڑو اور جا کر ٹیرومیٹر کے ساتھ وائگر مشین لگا کر لاؤ، یہاں تہہ خانے موجود ہیں، ان تہہ خانوں کو چھپانے کے لیے یقیناً انہوں نے فائبر کوٹڈ کیا ہوگا، فائبر کوٹڈ ہونے کی وجہ سے ٹیرومیٹر سے کسی بھی طور پر کسی تہہ خانے کو چیک نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ وائگر مشین منسلک کر دی جائے تو وہ فائبر کوٹڈ وال کو بھی کراس کر کے کوشچن دینا شروع کر دیتی ہے۔ جاؤ جلدی لاؤ مشین، ملیشیا نے کہا تو گیری نے اس بات میں سر ہلا دے اور تیزی سے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ رکو میری بات سنو، ملیشیا نے کہا تو گیری رک گیا اور مڑ کر اپنے آدمیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اپنے آدمیوں کو باہر ساتھ لے جاؤ اور اس عمارت کے گرد پھیل جاؤ، میں اور ٹرانکو اپنے طور پر ایک بار اس عمارت کی مکمل چیکنگ کریں گے، جہاں کوئی خطرہ ہوا تو ہم اسے سنبھال لیں گے، اور باہر کوئی خطرہ ہوا تو تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سنبھال لینا، ملیشیا نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ تو کیا ابھی ہم ان بے ہوش افراد کو یہیں پڑا رہنے دیں؟ گیری نے پوچھا۔ ہاں یہی بہتر ہوگا، ٹرانکو نے کہا، اور گیری آگے بڑھ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگا جو سیکرٹ سروس کے بے ہوش ممبران کو اٹھا کر باہر لا رہے تھے۔ تم ایک بات بھول رہی ہو ٹرانکو، ملیشیا نے کہا، تمہارے ہوتے ہوئے میں سب کچھ بھول جاتا ہوں، تم ایک بات کہہ رہی ہو، ٹرانکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، ملیشیا نے منہ بنا کر کہا۔ او تم سنجیدہ ہو تو لو میں بھی ہو جاتا ہوں سنجیدہ، آپ بولو میں کون سی بات بھول رہا ہوں، ٹرانکو نے کہا۔ جب ہم ولسن کے پاس کنٹرول روم میں پہنچے تھے تو تمہیں یاد ہے ولسن نے کیا کہا تھا کہ اس عمارت میں سے 9 افراد دکھائی دیے تھے، ملیشیا نے کہا۔ 9 افراد؟ ہاں یاد ہے مجھے، ٹرانکو نے کہا، لیکن ہم جب اس عمارت میں دوڑتے بھاگتے افراد کو دیکھ رہے تھے تو ہمیں 8 افراد ہی دکھائی دیتے تھے، جبکہ ولسن کو ایک دیوک کامت سیاہ فام آدمی بھی دکھائی دیا تھا جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک کمرے میں گیا ہے اور اس کے بعد وہ باہر نہیں آیا۔ اگر وہ کمرے میں گیا تھا تو گیری اور اس کے ساتھیوں کو وہ سیاہ فام ملا کیوں نہیں، ملیشیا نے کہا۔ او ہاں واقعی میں سیاہ فام آدمی کو تو بھول ہی گیا تھا، گیری کے مطابق وہ آدمی کمرے میں موجود تھا تو اس پر بھی گیس کا اثر ہونا چاہیے تھا، اور اگر اس پر گیس کا اثر ہوا تھا تو وہ پھر کسی کمرے میں موجود کیوں نہیں ہے، ٹرانکو نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے کہ وہ کسی کمرے میں نہیں بلکہ عمارت کے نیچے موجود کسی تہہ خانے میں ہے، ملیشیا نے کہا تو ٹرانکو بے اختیار اچھل پڑا۔ او تمہاری بات درست ہے، یقیناً یہاں تہہ خانے کسی موجود ہیں جنہیں گیری اور اس کے ساتھی ٹریس نہیں کر سکے، ٹرانکو نے کہا۔ ہاں اور اب مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جہاں وہ سیاہ فام موجود ہے وہیں وہ دونوں لڑکیاں بھی موجود ہیں، ملیشیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم واقعی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کی ذہین بھی ہو، ٹرانکو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شکر ہے تم نے مجھے ہی بلا نہیں کہہ دیا، ملیشیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹرانکو بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسا کہہ کر تمہیں بیوہ بنانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، ٹرانکو نے مسکرا کر کہا تو اس کی بات سن کر ملیشیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ابھی تو میرے شوہر نہیں بنے جو تمہارے مرنے سے میں بیوہ ہو جاؤں گی، ملیشیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے ہاتھوں مار کا شوہر نہ ہوتے ہوئے بھی تم میری بیوہ ہی کہلاؤ گی، ٹرانکو نے مسکراتے ہوئے کہا تو ملیشیا ایک بار پھر ہنس پڑی۔ اسی لمحے باہر جانے والا گیری ایک جدید سانس کا گائیگر نما مشین لے آیا، اس نے مشین لا کر ملیشیا کو دے دی۔ اگر سیاہ فام کسی کمرے میں جا کر غائب ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ تہہ خانوں کا راستہ باہر سے نہیں کسی کمرے سے جاتا ہے، اس لیے اس مشین سے ہم کمروں کی زمین چیک کریں گے، ملیشیا نے کہا۔ سر تسلیم ہم ہے جناب، ٹرانکو نے سینے پر ہاتھ رکھ کر شاہی انداز میں سر جھکاتے ہوئے کہا تو یہ دیکھ کر ملیشیا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اگر لڑکی مل گئی تو پھر ہمیں پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران کو یہاں سے لے جانے اور ان کا منہ کھلوانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ہم انہیں یا تو یہیں گولیاں رکھ کر مار کر ہلاک کر دیں گے یا پھر انہیں بے ہوشی کی حالت میں باندھ جائیں گے اور جانے سے پہلے یہاں طاقتور بم نصب کر دیں گے، جب بموں کو بلاسٹ کیا جائے گا تو اس عمارت کے ساتھ ساتھ ان سب کے بھی یہیں اجتماعی قبر بن جائے گی، اس طرح ان کا ہیڈ کوارٹر ہی ان کی آخری آرام گاہ ثابت ہوگا، ملیشیا نے کہا۔ نہیں ہم انہیں زندہ چھوڑ کر جانے کا رسک نہیں لیں گے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہونے کا فن جانتے ہیں، یہ یقینی موت مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہو کر ہلاک کرنے والوں کو ہی ہلاک کر ڈالتے ہیں، اس لیے جانے سے پہلے ہم انہیں گولیاں ماریں گے اور ان کی موت کی تصدیق کرنے کے بعد ہی ہم یہاں سے جائیں گے، ٹرانکو نے کہا۔ چلو ایسا ہی صحیح، لیکن اس کے لیے لڑکی کا ملنا ضروری ہے، ملیشیا نے کہا تو ٹرانکو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں ایک کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ رکو، کمرے میں جانے سے پہلے اچانک ٹرانکو نے کہا تو ملیشیا رک گئی اور مڑ کر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، ملیشیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں حفاظتی سسٹم آن ہے، میں اسے پہلے آف کرنا چاہتا ہوں تاکہ انجانے میں ہم کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں، ٹرانکو نے کہا۔ کیسے کرو گے حفاظت سسٹم آف، کیا اس کا کوئی انتظام کر کے آئے ہو تم، ملیشیا نے کہا۔ ہاں میں مارکیٹو مشین ساتھ لایا ہوں، ٹرانکو نے کہا، اور پھر اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک پلاسٹک بیگ نکالا اور اسے کھولنے لگا۔ یہ سارے کیپسول ہمیں عمارت میں ہر طرف پھیلانے ہوں گے، آؤ میرے ساتھ، ٹرانکو نے پلاسٹک بیگ کھول کر ان میں سے کئی کیپسول جو کسی ٹھوس میٹیریل کے بنے ہوئے تھے نکال کر ملیشیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے کیپسولوں کو مختلف اطراف میں پھینکنا شروع ہو گئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جزاک اللہ۔